يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله میرے محترم دوستو، پچھلے جمعے بھی اس حوالے سے کچھ گزارشات میں نے کیے، جو بات میں کہنا چاہتا تھا رہ گیا تھا۔ عرض یہ کیا تھا میں نے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ارشادات ہیں، جتنے بھی کتب حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ ہمیں ملتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ ضرور ہے، لیکن اصل میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسی گزاری، گویا ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ تاریخ اور سیرت کی کتابیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، جو ذخیرے حدیث ہیں بس سمجھ لیجیے کہ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس کی میں نے عرض کیا تھا، تابعین میں سے کچھ حضرات نے آ کر پوچھا تھا کہ اما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ان تابعین کی جماعت سے، عجیب، تم مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سوال کر رہے ہو، بڑی عجیب، کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا بے شک ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ فرمائے پھر بھی پوچھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، اور جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں تھا وہ سب کچھ اللہ کے قرآن میں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن سے باہر نہیں، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لازم و ملزوم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی قرآن کی عام تفسیر تھی۔ تو احادیث مبارکہ صرف فرمان نہیں ہے اللہ کے حبیب، اقوال نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو بس امت کو حکم دیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دکھایا عمل کر کے، پھر امت کو کہا کہ اس طرح کرو جیسے مجھے کرتے ہوئے تھے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ نے سورۃ الحجر 28ویں پارے کے پہلے رکوع میں کیا فرمایا؟ اے میرے بندو جو تمہیں میرا حبیب دے وہ لے لو، جو کہیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دے رک جاؤ۔ دو دنوں سے کچھ ایک دو تین ساتھی ہیں میرے پاس آ رہے ہیں، پریشانی کی حالت، کل بھی آئی، میں نے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ سرکار صاحب پریشانی یہ ہے، نوجوان ہے کہ ہم بینکوں میں نوکری کرتے ہیں، بینک پہ ہم ملازم ہیں۔ میں نے کہا پھر
کہا اس بینک کی نوکری نے ہمیں پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، کریں نہ کریں۔ میں نے کہا دیکھیں بات دو ٹوک تقریباً الا ماشاء اللہ کی بات نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے مفتی جمیل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اقرا دارالاطفال کے رئیس تھے، اس سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی، شہادت سے وہ پہلی کی بات۔ انہوں نے ایک ڈائجسٹ نکالا، اس ڈائجسٹ کا نام تھا اقرا ڈائجسٹ۔ اب ڈائجسٹوں کے خود ساختہ قسم کے خرافات ڈائجسٹوں کے بیچ میں اقرا بھی پڑا ہوتا تھا۔ الحمدللہ میں اس کا قاری تھا، پڑھنے والا تھا، اس لیے کہ اس میں میرے اکثر اساتذہ مفتی ولی حسن صاحب ٹولکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ مصباح اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان ہستیوں کی مضامین تھے اور بڑے خوبصورت مضامین۔ اس میں میری اسباق کی مزید اس میں نکال آ گیا۔ تو جب کوئٹے کے دورے پر آئے میں نے کہا مفتی صاحب مجھے بہت بڑا اعتراض ہے آپ، کیا اعتراض؟ میں نے کہا اتنا خوبصورت رسالہ، اتنے خوبصورت مضامین قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ علماء اور فقہا کے اس میں بڑے اچھے خیالات، مسائل، دینی مسائل، اور تو نے اتنے اچھے رسالے کا نام ڈائجسٹ رکھ دیا۔ ڈائجسٹ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ خود ساختہ افسانے، خود ساختہ واقعات، جھوٹی کہانیاں، تمام جھوٹی باتیں، ڈائجسٹ تو یہ خیال میں آتا ہے۔ کوئی بات بھی حقیقت نہیں ہوتی ڈائجسٹ کی۔ گھر میں بیٹھ کر رات کی تنہائی میں لکھتے، جو خرافات آیا لکھتے چلے جاتے، پھر کسی کا نام فلاں ڈائجسٹ، کسی کا نام فلاں، کسی کا فلاں، تو نے بھی وہی نام دے دیا۔ لوگ کیا سمجھے؟ مجھ سے کہا کہ مولانا بات یہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں ڈائجسٹ کا ایک تصور بیٹھ، پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں۔ میرے نوجوان جب وہ ڈائجسٹوں کے بیچ میں ایک اقرا ڈائجسٹ بھی نظر پڑی تھی، چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں نیا ڈائجسٹ آیا ہے، جب گھر لے جا کر پڑھیں گے اس امید کے ساتھ کہ ڈائجسٹ سمجھ کر پڑھیں گے، اس میں اللہ اور اس کے رسول قرآن و حدیث کی باتیں ہوں گے، ہو سکتے پڑھتے پڑھتے ان میں ایک ذہنی انقلاب برپا ہو سکتا۔ مضمون بدل ہے، نام انہی کا نام رکھا ہے۔ یہ ڈائجسٹ سمجھ کر لے لیں، پڑھنے کے بعد پھر ان کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اگر ہم اس کا نام رکھیں اسلامی رسالہ، دینی رسالہ، تو دور سے سلام کریں گے، نزدیک بھی اس کو نہیں۔ تو دینی رسالہ، اسلامی رسالہ سمجھ کر کوئی اس کے قریب آئے گا بھی نہیں۔ ہم نے مضمون ان کی مزاج کا دیا، اندر عنوانات جتنے ہیں وہ ہماری مزاج کے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے ان کی طبیعت بدل جائے۔ ایک لحاظ سے میری مان لیا کہ بات تو صحیح ہے، چلے۔ تو اسی طریقے سے یہ بینکنگ کا نظام تھا۔ ہم نے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے ایک دفعہ پوچھا کہ مفتی صاحب، اللہ نے اس کو معاش میں بڑا کمال دیا، بڑا کمال، اللہ نے اس کا ذہن کھولا ہے علم معاش، یہ بینکنگ کے نظام میں، اس چیز میں بڑا اللہ نے ذہن کھولا۔ میں نے کہا اسی معاشرے میں بینکوں کے بیچ میں آپ نے ایک میزان نام کی بینک کا اضافہ کیا ہے، تو بینک تو وہی بینک ہوگی جو اور بینک ہے۔ تو کہنے لگا مولانا بات یہ ہے کہ اب ہم ایک دم اس کا نام چینج نہیں کر سکتے، لوگ بینکوں کے نظام کے عادی ہیں، ہم نے اسی نظام میں اپنا ایک بینک نام کا، میزان نام کا بینک داخل کر دیا۔
اور میزان ہم نے سورہ رحمان سے لیے کہ واقعی الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، لوگوں کی مال میں کمی بیشی مت کر، جو جس کا حق ہے اس حق کے مطابق ان کے حق کی ادائیگی کر۔ تو اس لیے ہم نے میزان کا لفظ قرآن سورہ رحمان سے لیا، اعتدال پر قائم رہے، کسی کا حق دبانے والا نہیں، حقدار کو پورا حق دینے والا۔ ہم نے یہ عنوان دیا۔ بینک کی جگہ کوئی اور کہتے تو لوگ نہ آتے، نام وہی رکھا، نظام اپنا رکھا، اسلامی رکھا، صرف وہ آخری وہ دم سیدھا نہیں ہو رہا ہے، باقی تو سیدھا کر دیا، وہ دم سیدھا نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا وہ دم کیا ہے؟ کہ وہ اسٹیٹ بینک سے تھوڑا ایک تعلق سا ہے، بس حد الامکان اس میں بھی ہم نے کوشش کی کہ سودی لین دین سے اپنے معاملات کو پاک۔ باقی جتنے بھی ہیں، فلاں بینک نے بھی اسلامی اکاؤنٹ کھولا، فلاں نے بھی، سب جھوٹ، کسی بینک کے شعبے میں علماء شامل نہیں۔ میزان بینک کے شعبے میں 12 مفتی حضرات ڈپٹی ڈائریکٹر۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہاں جائیں؟ اگر ہم اس کو کہیں کہ بینکوں کے پاس مت جاؤ، سود ہے، تو لوگ اگر گھروں میں پیسہ رکھتے ہیں تو گھروں میں تو ہزار چھوڑ کس کس سے بچائے؟ پسماندہ پیسے ہیں، کہیں تو رکھیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جس کے پاس زائد پیسے ہیں وہ حفاظت سے رکھے۔ کہاں رکھے؟ پرانے وقتوں میں مٹکوں میں لوگ رکھ کر زمین میں دبا دیتے، کیونکہ سکے ہوتے تھے، سونے کے سکے ہوتے یا چاندی کے درہم ہوتے تھے، زمین میں دبا لیتے تھے، یعنی مٹکوں میں رکھ۔ اب تو وہ صورتحال نہیں۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینے میں لوگوں کا بینک تھا، جس کے پاس بھی فالتو پیسے ہوتے جابر کے پاس لے آتے، عبداللہ بن جابر جمع کرتے۔ عبداللہ بن جابر فرماتے جب ضرورت ہو آ کر مجھ سے لے لینا، میں تمہارا۔ وہ جو آتا تھا وہ لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، جو آتا تھا بانٹ دیتے تھے۔ میں کہا حفاظت سے رکھوں گا، بہرحال بطور قرضے کے ان سے لیتے، امانت کے اگر لیتے تو اس میں خیانت ہوتی، جرم ہوتا، وہی پیسے پھر رکھنے پڑیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی آئے نا کہ بھئی میں اتنی رقم آپ کے پاس امانت رکھوانا چاہتا ہوں، آپ امانت کہہ کر مت رکھو، آپ اس کو کہ بطور قرضہ کی مجھے دے دیں، بطور قرضہ۔ امانت میں جو نوٹ دیا ہے اس نوٹ کبھی تبدیل نہیں کرنا۔ اگر 1000 کے وہی 1000 ہی کا رکھنے، اس کو توڑنا بھی نہیں۔ 500 کے تو 500 ہی کا رکھنا، 5000 کا نوٹ تبدیل نہ ہو جائے آپ کی نوٹوں سے۔ امانت میں اتنی حفاظت کر۔ اگر بطور قرضے کے رکھو گے تو آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے، خرچ بھی کر سکتے، توڑ بھی سکتے ہیں، جمع بھی کر سکتے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ خیانت نہیں ہے۔ اگر امانت رکھو گی تو یہ خیانت ہے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن جابر فرماتے بس ٹھیک ہے بطور قرضے کے میرے پاس اٹھا کر غربا مسکینین میں جا ضرورت ہوتی باندھ لیتے، اور پھر جب لوگ لینے کے لیے آتے اللہ انتظام کر لیتا دے دیتے۔ بس وہ فرد ہے، یعنی ایک تصور تھا لوگوں کے ذہنوں میں کہ ہم جو پیسے رکھے کہیں حفاظت سے اس کو رکھے، اپنے پاس رکھتے تو ہزاروں چورے بچ نہیں پاتا۔ تو اس لیے ایک تصور تو ہے بینکوں کا، لیکن ہے یہ نظام یہودی ہوگا۔ مسلمانوں نے اس کے متبادل یہ ایک نظام کی شکل میں لانے کی کوشش کی ہے، اور کافی حد تک الحمدللہ وہ کامیاب بھی ہے، لیکن باقی اسے بچا کر رکھیے۔ نظام بینک کا نوکری کے ساتھ صحیح ہے، باقی کا سود ہے۔ یہ نوجوان میں نے کہا کیا آپ کو مسئلہ ہے کہ کیا کریں؟ ایک طرف سود ہے، بچوں کو کھلاتے ہیں، حرام ہے، اپنا کام ملاتے ہیں، مطمئن نہیں ہے، تنخواہ لے کر بھی ہم مطمئن نہیں ہیں، کیا کریں؟ دوسری طرف روزگار کا بھی مسئلہ ہے۔ میں نے ان کو کہا آپ کچھ نہ کچھ روزگار چل رہا ہے، لیکن الحمدللہ پراپرٹی کی کام ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف آ جاؤ، اللہ کے لیے خوددار بن کر جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس کو ٹو کر مارو۔
جب تم اللہ کے لیے کرو گے انشاءاللہ پھر دیکھنا اللہ کیا کرے. تم نے کبھی اللہ کو آزمایا نہیں, دیکھا. اسی حدیث میں ایک سال میں اکثر رکھتا ہوں سود کی نظام میں, میرے خیال اسی بینک کے 10 تک ملازمین نے جمعے کے تقریر ہوا, ہفتے کی دن آئے, صبح استعفیٰ دیا. 10 تک ملازمین نے صرف جمعے کا بیان سن کر, جس جمعے میں سود کے حوالے سے بینک کے حوالے سے بات آئی, اسی بینک کے ملازمین نے آ کر استعفیٰ دیا. اب کوئی فرنیچر کی دکان ہے کسی کا کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور بنا دے, ایسے خوش ہے کہ انتہا. اسے گھر کی بیماریاں ختم ہو گئی, پریشانیاں ختم ہو گئی, ادھر ادھر جو لگ جاتا تھا اللہ نے محفوظ کر لیا. ہم جانتے نہیں ہیں اللہ کے لیے قدم بڑھاؤ گے تو اللہ یوں ہی چھوڑ دے گا. میں نے ابھی جو ہی عرض کیا نا, جاؤ جتنے علماء ہیں پوچھ لیجیے, پوچھ لیجیے کیا تنخواہ دیتے, کیا تنخواہ. یعنی تقریباً 2 سال ہو گئے مجھے سنیری مجلس سے 2000 روپیہ مہینے کا تنخواہ ملتی ہے. 2000 شاید اس پورے ایریا میں واحد میں ہوں جس کی یہ تنخواہ ہے. 2 سال تقریباً وہ پورے 2 سال ہو گئے, میں نماز نہیں پڑھا سکتا ہوں. میں ان 2000 کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہوں. مولوی نعمت اللہ اس کو نمازیں پڑھایا کر, اس کا 500 مؤذن کی 500 تنخواہ ہے ابھی بھی. اس لیے کہ نہ علماء کا پیٹ ہے نہ طلباء کا پیٹ ہے, وہ خالی ہے پیٹ ہے. میں نے کہا تم لے لیا کرو, تمہارا کچھ کام ہو جائے گا. میرے تو ایک بل بھی نہ گیس نہ بجلی کا 2000 میں ادا بھی نہیں ہے, تو الحمدللہ 2 سال سے وہ لے رہا ہے. لیکن خدا کی قسم ان 2 سالوں میں اللہ نے مجھ پر رزق بننے کی. کہاں سے دے رہا ہے, کیسے دے رہا ہے, میں بھی نہیں جانتا, میری سمجھ میں بھی نہیں ہے. نہ ہم نے احتجاج کیا علماء جی جو اللہ کی دین کے لیے کام کرتے ہیں, خدا کی قسم اللہ ان کو اتنا نوازتے ہیں. جو مہینے کی 5 لاکھ لیتے ہیں وہ روتے ہیں, علماء نہ بھی ہو تب بھی ہنستے ہیں. اللہ کی دین کی کام ایسے ہی. ان کو میں نے کہا توکل, میں نے کہا کل جمعہ ہے, جاؤ استعفیٰ دے مکمل, پھر دیکھو اللہ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسی نہیں ہیں. خدا کی قسم عمل کر کے دیکھو, اللہ آپ کو کیسے, جیسے وہ سونا ملا جلا ہوتا ہے, اس کے اندر گما شما تیزاب میں ڈالتے ہیں, تیزاب میں پگھل جاتا ہے سونا. لیکن میرے محترم دوست, سونے کو صاف بنانے کے لیے تیزاب میں ڈالنا پڑتا ہے, تب جا کر اس میں نکھار آ جاتے, صاف ستھرا بن کر قیمتی بن جاتا. اللہ کا امتحان کبھی ایسا بھی آتا ہے جسے سونا تیزاب میں ڈال دیو, ہم پہ ایسے بھی امتحان آ جاتے ہیں. اس کے بعد جب قیمتی ہیرا بن کر نکلتا ہے پھر دیکھو کیا ہے. تھوڑی آزمائش ہو, کیا ہو, کچھ بھی نہیں ہو. روزی رسان اللہ ہے, دے گا. کہاں سے دے گا, جہاں سے دے گا. یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ فرماتے ہو کس سمائے رزق کی. انسانوں کیوں ڈرتے ہو, تمہارا رزق زمین پہ نہیں ہے, تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. تم دکانوں میں ڈھونڈتے ہو, تم زمینداری میں ڈھونڈتے ہو, تم ملازمتوں میں ڈھونڈتے ہو. نہیں, تمہارا روزی وہاں ہے ہی نہیں. وفی السماء رزقکم افلا توعدون, تمہارا رزق آسمانوں میں. اللہ نے تم سے وعدہ نہیں کیا رزق دینے کا. جب اللہ نے کیا ہے بس بات ختم ہو گئی. اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے, یقین نہیں ہے, یقین پیدا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ایسے نہیں ہیں, یہ آپ کی زندگی ہے. حضرت جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے مال غنیمت کا ڈھیر آیا, سونے جواہرات. فجر کے بعد بلال سے کہا, بلال دیکھ لو مستحقین کو ڈھونڈو, مدینے میں اعلان. بلال گئے, گلیوں میں اعلان, مستحقین آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں, یعنی 1 2 3
کرنا یوں طاقت دے جب کڑے ہو گئے اپنے دامن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاڑا ذرہ بھی نہیں تھے. گھر سے بلال بھاگتے ہوئے آئے یار سمجھ گیا کسی گھر سے اما عائشہ نے پیغام بھیجا. کیا کہا؟ رات کو کھانے کو کچھ بھی نہیں, رات کو کھانے میں کچھ بھی نہیں. فرمایا وہ تمہیں تقسیم کر میرے کہتے کچھ بھیج دیتا اب تو کچھ نہیں. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی. ہماری حکمرانی پھر گھر کو بھر دو پھر دیکھیں گے, پھر دیکھیں گے, دیکھنے بھی پھر کہاں دیکھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا کوئی مشکل نہیں, آسان ہے, صرف ہمت کی ضرورت. بہرحال میرے محترم دوست یہ پھر تمہیدی بات آ گئی. جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ پھر انشاءاللہ زندگی رہی عرض کروں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.